أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من
بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آیات لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو متفرق ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 30ویں پارے میں سورہ علق، سورہ قدر اور سورۃ البینہ کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الماجد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو لائق ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ صفت ہے آیاں تیری خود نمائی میں، تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی میں، تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی میں، تیری ہی ذات ہے بے مثل و واحد و یکتا، تیری ہی ذات ہے بے مثل و واحد و یکتا، کوئی شریک نہیں تیرا کبریائی میں، کوئی شریک نہیں تیرا کبریائی میں، ہر ایک صفت ہے عیاں تیری خود نمائی میں، تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی میں، نہیں ہے تیرے سوا کوئی قادر مطلق، نہیں ہے
ہے عیاں تیری خود نمائی میں، تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی میں۔ نجوم و ماہ کو جلووں نے تیرے ذو بخشی، نجوم و ماہ کو جلووں نے تیرے ذو بخشی، ہے محو رنگ و شجر تیری جو بسائی میں، ہے محو رنگ و شجر تیری جو بسائی میں، ہر ایک صفت ہے عیاں تیری خود نمائی میں، تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی میں۔ ملائکہ بشر و جن و انبیاء رسل، ملائکہ بشر و جن و انبیاء رسل، ہے سب کو فخر کے ہیں ہم تیری گدائی میں، ہے سب کو فخر کے ہیں ہم تیری گدائی میں، ہر ایک صفت ہے عیاں تیری خود نمائی میں، تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی میں، ہر ایک صفت ہے عیاں تیری خود نمائی میں، تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی میں۔ نذرانہ حمد پیش کر رہی تھیں ام حبیبہ۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر عطاء الرحمن کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمنة ان کرہ منہا خلقہ رضی منہا آخر، صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن اپنی بیوی سے خار نہ کھائے، اگر اسے اس کی کوئی عادت پسند نہیں ہے تو اسے کوئی دوسری عادت پسند آ سکتی ہے، صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت صحیح مسلم کتاب الرضاعہ میں درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی آدمی کامل نہیں ہوتا ہے، کوئی عورت بھی کامل نہیں ہے، اور دونوں میں بہت سی اچھی صفات بھی ہو سکتی ہے اور بہت سی غلط عادتیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اس کی عادت پسند نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر اس کی باقی عادتوں کا ذکر کرو کہ اس میں کتنی اچھی عادتیں اور ہیں، اور اس کے طرف تم متوجہ ہو جاؤ، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اپنی بیوی سے کوئی گلہ اور کوئی شکوہ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ رویے کی بات ہے۔ اسلام دراصل ہمارے رویوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ جتنا مجھے یہ چاہیے کہ میں
اپنے عادات کے اندر اصلاح کی میری ضرورت ہے، اس طرح ہم یہ الاؤنس اور یہ نرمی ہم اختیار کریں کہ ہمارے گھر کے جو اندر ہماری بیوی ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی کمی ہے تو باقی بہت سے اہم ایسی صفات ہے کہ جو اس کمی کو پورا کرتی ہیں، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں ایک ایسی خاتون کو بھیجا ہے کہ جو بہت سی صفات کی حامل ہیں۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو گنتی بھی کر لیں اور 100 کی عادت کے اوپر آپ رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ 80% تو اس میں بہترین صفات ہوں گی، کوئی 1-2 ایسی عادتیں ہوں گی کہ جس کے اوپر آپ ناراض، اور جب آپ اپنی عادتوں کو بھی شمار کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ غصہ اور یہ ذہن کے اندر تکبر اور غرور، یہ ساری عادتیں انسان کو اس طرف لے جاتی ہے۔ انما یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ یہ جو شیطان ہے وہ آپ کے درمیان عداوت اور بغض کو مختلف طریقوں سے لانا چاہتا ہے، اور ان رستوں سے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اس کا اہم ترین ہدف آپ کا گھر ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ وہ اس نے معاشرت کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ بہترین طریقے سے اپنے گھر کو جنت بھی نہیں بنا سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم بات جس پر زور دیا ہے وہ بہترین خاندان ہے۔ آپ کو پہلے حکم یہ دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے آپ دعوت کا، اخلاق کا اور تربیت کا مرکز جو ہے وہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو آپ بنائیں۔ اور یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والی خاتون تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے آپ کی وہ صفات بیان کی کہ جو آج بھی احادیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، آپ کی کیا عادات ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، مجھے کبھی حسد پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رشک جو ہے وہ میرے دل میں آتا تھا کہ جب آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرماتے تو میرے دل میں آتا تھا کہ کاش میرا ذکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کریں۔ تو حقیقت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونتاً سب سے اہم نمونہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو زندگی گزاری، اس سے بڑھ کر بڑا معجزہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر کے حالات کے اوپر نظر رکھے اور اس کے اندر وہ امن اور آشتی اور صلح اور بھائی چارے اور ایثار کے ساتھ اور احسان اور عدل کے ساتھ وہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بیواؤں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے روز میرے قریب ہوگا۔ بند آنکھوں سے جو میں تیرا سراپا دیکھوں، بند آنکھوں سے جو میں تیرا سراپا دیکھوں، رہے دل پر تیرے جلووں کا صحیفہ دیکھوں، بند آنکھوں سے جو میں تیرا سراپا دیکھوں، تیرے قدموں سے لپٹنے میں ہے معراج میری، تیرے قدموں سے لپٹنے میں ہے معراج میری، بولیے پر تیرے میں عرش معلا دیکھوں، بولیے
سا انسان تو کیا ہو کوئی انسانوں میں، تجھ سا انسان تو کیا ہو کوئی انسانوں میں، میں تو نبیوں میں نبی کوئی نہ تجھ سا دیکھوں، میں تو نبیوں میں نبی کوئی نہ تجھ سا دیکھوں، آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائی تیری، آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائے تیری، میں تو دیوار ابد تک تیرا سایہ دیکھوں، میں تو دیوار ابد تک تیرا سایہ دیکھوں، تیری انگشت مبارک سے بھی چشمے پھوٹیں، تیری انگشت مبارک سے بھی چشمے پھوٹیں، تیرے صحرا میں کسی کو بھی نہ پیاسا دیکھوں، تیرے صحرا میں کسی کو بھی نہ پیاسا دیکھوں، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے منظور احمد اور ساتھی، کلام تھا مظفر وارسی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات انصاری کی گفتگو سنتے ہیں۔ سادگی بھی اچھی معاشرتی قدروں اور اعلیٰ انسانی اوصاف میں سے ہے۔ فکر و خیال میں سادگی، بات چیت میں سادگی، رہن سہن میں سادگی، لباس و خوراک میں سادگی، باہمی امور و معاملات میں سادگی، تحریر و تقریر میں سادگی وغیرہ وغیرہ۔ سادگی کے مقابلے میں تصنع اور تکلف کے الفاظ بولے جاتے ہیں جو ایک مختلف اور خود ساختہ رویے کو ظاہر کرتے ہیں۔ فکر و خیال کی سادگی یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کے سوچنے کا انداز بہت سادہ ہو، مطلب یہ کہ وہ فکری انتشار کا شکار نہ ہو، اس میں کوئی الجھاؤ نہ ہو، سوچ میں منفی رجحان نہ پایا جاتا ہو، بلکہ اس کا زاویہ فکر واضح، حق و صداقت، مثبت اور تعمیری رجحان پر مبنی اور منتج ہو۔ بات چیت میں سادگی یہ ہے کہ انسان صاف سیدھی اور سچی بات کرے، گھما پھرا کے بات نہ کرے، عام فہم انداز میں بات کرے، مشکل انداز گفتگو سے پرہیز کرے تاکہ مخاطب بآسانی بات کو سمجھ سکے۔ گفتگو میں سادگی کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ اس میں خوشامد اور چاپلوسی نہ ہو، مبالغہ آمیزی اور جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، نیز یہ کہ انسان اپنی گفتگو میں تہذیب و شائستگی اور حسن گفتگو کی خوبی کو مد نظر رکھے۔ گفتگو مختصر اور مدلل ہونی چاہیے اور طویل گفتگو سے احتراز کیا جانا چاہیے کہ ایسی گفتگو سے سننے والے اکتا جاتے ہیں۔ گویا کہ قرآن حکیم کی یہ تعلیم کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اگر اس قرآنی بیان کی روح کو مد نظر رکھا جائے تو سادہ، آسان اور سچائی پر مبنی گفتگو کے تمام تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ رہن سہن میں سادگی یہ ہے کہ رہائش گاہیں مضبوط، کشادہ اور صاف ستھری تو ہوں، مگر ضرورت سے زیادہ آرائش و زیبائش اور تکلفات سے کام نہ لیا جائے کہ ایسا کرنا غیر ضروری ہے اور فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔
جو اللہ کو پسند نہیں۔ رہن سہن میں سادگی کا اطلاق گھر کے روزمرہ استعمال کے سامان اور فرنیچر وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔ لباس اور خوراک میں سادگی ہے کہ سستے اور باوقار لباس کا انتخاب کیا جائے اور مہنگے اور زرق برق لباس سے پرہیز کیا جائے۔ نیز خواتین و حضرات ایک دوسرے سے مشابہ لباس نہ پہنے، اس لیے کہ اس کی شریعت میں سخت ممانعت ہے۔ اسی طرح خوراک بھی ہلکی پھلکی، سادہ اور صحت افزا ہونی چاہیے، اور بھاری مرغن اور پرتکلف غذا استعمال نہ کی جائے۔ فاسٹ فوڈ سے بھی پرہیز کیا جائے کہ وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ کھانا بھوک رکھ کر کھایا جائے۔ یہ سب باتیں حفظان صحت کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہیں۔ باہمی امور و معاملات میں سادگی یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی آسانی اور سہولت کو مد نظر رکھا جائے اور معاملے کو مشکل اور پیچیدہ نہ بنایا جائے، تاکہ باہمی معاملات خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ شریعت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اللہ کا دین آسان ترین دین ہے۔ فرمایا گیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تنگی کا نہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ تعلیم دی گئی کہ یسروا ولا تعسروا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، تنگی نہیں۔ معاملات میں سادگی کا یہی مطلب ہے۔ تحریر و تقریر میں سادگی یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی تصنع اور تکلف سے کام نہ لیا جائے۔ اگرچہ تحریر و تقریر میں مشکل الفاظ، تراکیب، ضرب الامثال اور محاورات کا برمحل استعمال بھی ایک فن ہے جو کسی کی مہارت کا مظہر ہے اور قابل ستائش بھی ہے، تاہم اس میں ایک خاص اور محدود طبقے کے لیے دلچسپی کا سامان ہو سکتا ہے۔ عوام الناس ایسی تحریر و تقریر سے استفادہ نہیں کر سکتے، لہذا مفاد عامہ کا تقاضا ہے کہ تحریر و تقریر میں دوسروں کی آسانی اور سہولت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ چند پہلو ہیں، اور اسی طرح کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں جن میں سادگی اختیار کرنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، گویا زندگی آسان اور خوشگوار ہو جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ سادگی فطرت سے قریب تر رویہ ہے، جبکہ تصنع، تکلف اور بناوٹ کا رویہ انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اور کچھ حوالوں سے اخراجات بھی زیادہ اٹھتے ہیں۔ سادگی اختیار کر کے وہی روپیہ پیسہ اگر فلاح عامہ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے دنیا و آخرت میں یقیناً زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دعوت فکر ہے کہ بحیثیت مجموعی سادہ زندگی اختیار کی جائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمہ پہلو سادگی کا بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جسے اللہ نے اسوہ حسنہ سے تعبیر فرمایا، جو ہر خاص و عام کے لیے مشعل راہ ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات انصاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ خواب گاہ نبی مدینہ ہے، حاصل زندگی مدینہ ہے، خواب گاہ نبی مدینہ ہے، اس کی کرنیں جہاں میں پھیلی ہیں،
مرکز روشنی مدینہ ہے، مرکز روشنی مدینہ ہے، جس میں اتری تھی رحمتیں ساری، میری منزل وہی مدینہ ہے، میری منزل وہی مدینہ ہے، بس یہی دو مقام ہے اپنے، کبھی کعبہ کبھی مدینہ ہے، کبھی کعبہ کبھی مدینہ ہے، ایسا باچل ادب سے اس کی طرف بارگاہ نبی مدینہ ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے محمد وسیم کی آواز میں۔ کلام تھا صبا اکبر آبادی کا۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں قصور سے محترمہ ساجدہ بی بی نے ایک خط لکھا ہے۔ آپ یہ پوچھتی ہیں کہ خواب کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس کے سچے ہونے کی علامت کیا ہے، اور اس کی تعبیر جاننے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ محترمہ ساجدہ بی بی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے، اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اگر وہ خواب انسان کو آنے والے حالات کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہو، یا کسی سچی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہو، یا کسی اچھے راستے کا راستہ بتا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام مختلف اوقات میں ہوتا رہا۔ انبیاء کا سلسلہ بھی ان خوابوں سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے۔ تمام حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، یعنی آپ جو خواب دیکھتے وہ کچھ عرصے کے اندر اندر پورا ہو جاتا، اور آپ کا سچا خواب مکمل سچائی کی علامت بن جاتا۔ تو سچا خواب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، اور وہ پوری صورت جناب یوسف علیہ السلام کے خواب کی ابتدا سے لے کر اور پھر اس کی تعبیر کے اختتام تک ایک مکمل کہانی، ایک مکمل قصہ، جسے اللہ رب العزت نے خود احسن القصص، بہترین قصہ قرار دیا۔ اسی طریقے سے
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان خوابوں کا ذکر کیا جس میں آپ علیہ السلام کو آنے والے وقت میں کسی خاص کامیابی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا. جیسے ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو خواب کے ذریعے سے آپ کو یہ بتایا گیا اور دکھایا گیا کہ آپ حرم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں. آپ نے اصحاب رسول کو اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مجھے خواب میں مکہ میں حرم کا طواف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان قریب مکہ میں داخل بھی ہوں گے اور وہاں طواف بھی کریں گے، اور وہ واقعی ایسا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے خواب کے بارے میں مجرد یہ کہہ دینا کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں یا دن بھر میں جو انسان سوچتا رہتا ہے بس اسی کا عکس انسان کے ذہن میں نمایاں ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کسی بھی شکل میں دیکھ سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یقیناً آخری دو باتیں بھی درست ہیں اور انسان ان سے گزرتا ہے. بہت سارے خواب ایسے ہیں جو شیطان انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے اور خواب کی حالت میں اسے وہ دکھاتا ہے، نیند میں وہ چیزیں دکھاتا ہے. تو شیطان کی طرف سے بھی یہ ہو سکتا ہے وسوسوں کے انداز میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ اور مسلسل سوچ رہا ہو اور وہ بھی باقاعدہ ایک حقیقت کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے اور وہ خواب میں ان چیزوں کو اس طرح دیکھ رہا ہو جس طرح وہ اپنے جاگنے کی حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خواب کی زبان عام لوگوں کی یا عام زندگی کی جو زبان ہے اس سے مختلف ہوتی ہے اور اس کے اندر دکھائی جانے والی چیزیں وہ بھی بالکل ہو بہو وہی نہیں ہوتی کہ جو خواب میں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے اور اکثر مختلف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ بات ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. گویا کہ سچا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نعمت ہے. البتہ یہ ضرور بتایا گیا کہ جب تم کوئی خواب دیکھو اور اگر وہ تکلیف دہ، اذیت ناک، پریشان کن ہو تو اس کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے یا اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا. اور اپنی زبان میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں اس خواب کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں یا تیری پناہ مانگتی ہوں. تو اس اعتبار سے اگر کوئی پریشانی والا خواب کسی شخص نے دیکھا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اسے محفوظ رکھے گا. البتہ کوئی خوشکن یا اچھا خواب ہے یا نہ سمجھ میں آنے والا خواب ہے تو اسے کسی ایسے فرد کے سامنے پیش کیا جائے جو آپ کے نزدیک قابل اعتبار ہو، یعنی وہ آپ کی باتیں دوسروں تک نہ پہنچائے گا، اس کی نیت خراب نہیں ہوگی آپ کے بارے میں، یا وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور خاص طور پر وہ متقی بھی ہو اور عقل مند بھی ہو. اس وجہ سے کہ خوابوں کی تعبیر یہ جاننا بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے. اس لیے ہر بندے سے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اہل علم سے اور اہل تقوی سے ذکر کیا جائے اور ایسے بندے سے ذکر کیا جائے جو واقعی آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو اور اس کا تعلق اور اس کی سوچ آپ کے بارے میں اچھی ہو. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے اور اچھے خواب کی بشارتیں انسان کو مل جاتی ہیں اور برے خواب سے بچنے کی سبیل بھی انسان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. البتہ ایک بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور بدقسمتی سے کئی برس سے یہ کام ہو رہا ہے اور آج کل اس میں اضافہ ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ محض کچھ شہرت حاصل کرنے کے لیے، کچھ پیسے کمانے کے لیے اور کچھ اور نام و نمود اور اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے من گھڑت قسم کے خواب لوگوں کو دکھاتے اور سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں بزرگ ملے تھے، میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی تھی، میں نے فلاں ایسا خواب دیکھا تھا. اور اگر اس نے وہ خواب نہیں دیکھا
اور محض اپنی طرف سے گھڑ کے خواب سنا رہا ہے تو یقیناً وہ ایک طرح کا بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر عزت یا شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے انسان کو عزت نہیں دیتا۔ وقتی طور پر ممکن ہے کچھ لوگ مرعوب ہو جائیں یا متاثر ہو جائیں، لیکن اس کی عزت دیر پا نہیں ہوگی، اس کا جیسے کہتے ہیں کہ بیچ چوراہے میں بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کو ناپسند کرتا ہے، نہ اس کے جھوٹ کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے من گھڑت خواب سنانے نہیں چاہیے، بنانے نہیں چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی خواب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اس کے کسی حکم کو معطل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص خواب دیکھے اور اس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ اب نمازیں معاف ہو گئی ہیں اس کی، یا اللہ تعالیٰ نے اسے روزوں سے آزاد کر دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فلاں قسم کی سہولت دے دی ہے جس میں وہ اللہ اس کے رسول کی شریعت جو ہے اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، تو دنیا میں کسی انسان کے پاس ایسی اتھارٹی نہیں ہے۔ نہ وہ یہ کام خواب کی تعبیر کی صورت میں کر سکتا ہے اور نہ ویسے کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اچھے خواب آ رہے ہیں تو اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے یا اس کی تائید ہو جائے گی، یا اگر کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اس سے تنبیہ ہو جائے گی، خبردار کر دیا جائے گا کہ تم یہ کام آئندہ مت کرو۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نشاط روح خیال محمد عربی، نشاط روح خیال محمد عربی، بہار زیست جمال محمد عربی، بہار زیست جمال محمد عربی، نشاط روح خیال محمد عربی، جنہیں بنا کے مصور بھی آپ ہے مسرور، جنہیں بنا کے مصور بھی آپ ہے مسرور، وہ نقش ہے خد و خال محمد عربی، بہار زیست جمال محمد عربی، نشاط روح خیال محمد عربی، دیار فکر و نظر جیسے جگمگاتے ہیں، دیار فکر و نظر
محمد عربی بہار زیست جمال محمد عربی نشاط روح خیال محمد عربی برس کے مشرق و مغرب کو کر گیا سیراب، برس کے مشرق و مغرب کو کر گیا سیراب، صحابے جود و نوالے محمد عربی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے نادیہ رحمان اور بشرا رحمان کی آواز میں۔ کلام تھا حفیظ طائب کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 138 تا 140 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں حافظ محمود اختر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیت مخصوص ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر سواری حرام ہے، اور کچھ جانور ہیں کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب باتیں اللہ نے لازم نہیں کی تھیں، محض جھوٹ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ عن قریب اللہ انہیں یہ جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کرنے کی سزا دے گا۔ یہ مشرک کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر ان کے پیٹوں میں بچہ مردہ حالت میں ہے تو مرد اور عورت دونوں اس کے کھانے میں برابر کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں ان باتوں کی سزا عن قریب دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑے ہیں جنہوں نے جہالت اور ناداری کے سبب اپنی اولادوں کو قتل کیا اور اللہ پر جھوٹ بات منسوب کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جو اللہ نے حرام نہیں کی تھیں۔ یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ سامعین محترم، اس وقت آپ نے سورۃ الانعام کی آیات 138 تا 140 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے، ان کے لیے نذرانے پیش کرتے تاکہ جن لوگوں کی مناسبت سے یہ مورتیاں بنائی گئی تھیں ان لوگوں کو نذرانے پیش کر کے راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان کے نام کے یہ نذرانے نہ دیے جائیں تو وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے اور وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ان سے راضی ہو کر انہیں نعمتیں دینے کا اختیار اور طاقت رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے بہت سے خود ساختہ عقائد تیار کر رکھے تھے۔
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں کچھ جانوروں کا ذکر ہے۔ مشرکین کے نزدیک ان جانوروں سے عام آدمی کے لیے فائدہ اٹھانا منع تھا۔ ان میں سے ایک بحیرہ تھا۔ یہ وہ دودھ دینے والا جانور ہوتا جس کا دودھ عام آدمی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دودھ صرف بتوں کے لیے مختص تھا کہ بت خانوں کے اندر بیٹھے مجاور ہی یہ دودھ استعمال کر سکتے تھے۔ اسی طرح وسیلہ وہ اونٹنی ہوتی جو پہلی اور دوسری مرتبہ مادہ کو جنم دیتی، اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ حام وہ نر اونٹ ہوتا جس کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا، اسے کسی کام میں نہ لاتے۔ ہماری اس وقت زیر مطالعہ آیت میں ان کی اس غلط رسم کا ذکر ہے کہ وہ کسی کھیتی اور اس کی پیداوار کو کسی بت کی طرف منسوب کر دیتے کہ فلاں بت کے لیے یہ مخصوص ہے۔ اس کھیتی سے حاصل ہونے والی فصل یا اس کی آمدنی کو کوئی شخص حتیٰ کہ کھیتی کا مالک بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح بعض جانوروں کو بھی کسی بت یا بت خانے کے لیے نامزد کر دیا جاتا۔ ان جانوروں سے کسی بھی طرح کا فائدہ، مثلا ان کا دودھ، ان پر سواری کرنا، حتیٰ کہ حج کا سفر کرنا بھی ممنوع ہو جاتا۔ ان کھیتیوں اور ان جانوروں سے اس بت خانے کے مجاور ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ قرآن مجید نے مشرکین اور دیگر باطل مذاہب کی خرابیوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں اور ان کی طرح کے عقائد اختیار نہ کریں اور ان کے طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ہمیں خبردار فرمایا ہے کہ ہم عقائد و اعمال میں غیر مسلموں سے مشابہت اختیار نہ کریں۔ ہماری آیات زیر مطالعہ میں یہ بھی واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ کھیتی کو پکانے کے لیے زمین میں پودوں کو اگانے کی صلاحیت، پانی، حرارت، روشنی، کھاد، سبھی کچھ جب اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس میں کسی اور کا ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں ہے، تو شکریہ میں بھی کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت میں جس بات کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کھیتی کی پیداوار یا کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرنے کا مطلب ہے کہ یہ نسبت اور نامزدگی کرتے وقت یہ عقیدہ ہو کہ کوئی بزرگ یا کوئی ہستی انسانوں کو کچھ عطا کرنے اور ان سے چھین سکنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو بلکہ یہ خیال ہو کہ اس کھیتی سے حاصل ہونے والی آمدنی فلاں دینی مدرسہ یا رفاع عام کے کسی کام، کسی ہسپتال کے مریضوں کے علاج، فلاں بستی کے لوگوں کی کفالت، کسی یتیم خانے کی مدد کے لیے مخصوص ہوگی، تو ایسی نامزدگی یا نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت ہی قابل تقلید و مستحسن عمل ہے۔ ہماری آج کی آیت نمبر 139 میں فرمایا کہ جو مویشی بت خانوں یا کسی اور مرکز کے لیے مخصوص ہو چکے ہوتے، مثلا بحیرہ، صائبہ وغیرہ، تو جب ذبح کیا جاتا تو ان کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ برآمد ہوتا تو اسے صرف مرد ہی استعمال کر سکتے اور ان کی عورتوں کو اسے کھانے کی اجازت نہ ہوتی۔ اگر ان ذبح ہونے والے جانوروں کے پیٹوں سے مردہ بچہ برآمد ہوتا تو اسے ان کے مرد اور عورتیں سبھی استعمال کر لیتے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ عنقریب انہیں ان کے ایسے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے بارے میں احکام دینا اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ علیم ہے کہ انہوں نے جو مخلوق پیدا کی ہے کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز غیر مفید، اور ایک پر حکمت اصول اور ضابطے کے تحت اس نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا اور دوسری چیزوں کو حرام کر دیا۔ جب ان مشرکوں اور یہودیوں نے اللہ کے اس اختیار کو استعمال کیا اور خود ہی حلال و حرام کے فیصلے کرنے لگ گئے
تو اللہ کو اپنے اس اختیار میں مداخلت ہرگز گوارا نہیں۔ اپنے اس اختیار میں مداخلت کرنے والوں کو وہ عنقریب سخت سزا دے گا۔ ہماری آیات میں سے آیت نمبر 140 میں مشرکین کی ایک نہایت غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر فطری برائی کا ذکر ہے کہ حماقت اور لا علمی یعنی جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ مشرکین مکہ کی اس برائی کا ذکر سورۃ النحل کی آیت نمبر 57 میں کیا گیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو ان کے ہاں بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ پہلے غصے اور افسوس سے سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کی شدت کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی سانس رکنے لگتی ہے کہ گویا اس کا کلیجہ اس کے حلق میں پھنس گیا ہو۔ وہ ادھر ادھر پریشان پھرتا ہے کہ میں اس نحوست کو ساتھ لیے پھروں یا زمین میں دبا دوں۔ عرب لوگ بیٹی کی پیدائش کو اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو وہ اس قبائلی اور خود حفاظتی ماحول میں کسی کا محافظ بنتا، باپ کو کما کر کھلاتا، قبائلی نظام میں اس کی طاقت کا ذریعہ بنتا۔ بیٹی ایسا تو نہیں کر سکتی تھی، بیٹی کی شادی بھی کرنا ہوتی، جس قبیلے میں اس کی شادی کرتے اس کی تابع داری بھی کرنا پڑتی تھی، گویا ان کی گردن کے جھکنے کا باعث بنتی اور بیٹا سربلندی اور طاقت بنتا۔ ان لوگوں کی مذمت ہی نہیں کی بلکہ ہماری رہنمائی بھی کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ نعمتیں عطا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، عبادات کے ذریعے اسی کا شکر بجا لایا جائے، اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ سب مخلوق کو رزق عطا کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 138 تا 140 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے حافظ محمود اختر۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ مولا تیرے حبیب پاک پر اور ان کی آل اطہار پر بے حد و بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہمیں اپنی رحمت اور برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں، ہم نے دانستہ کیا ہو یا نادانستہ، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ ہمیں کشادگی کے ساتھ عزت کی حلال روزی عطا فرما اور جو کچھ دے اس میں برکت پیدا فرما۔ ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمیں فضول خرچی سے، کنجوسی سے، حسد سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لوگوں کی دل آزاری سے اور حرام کمائی سے محفوظ رکھ۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخوت و محبت کا جذبہ پیدا فرما اور توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حبیب کے ارشاد کے مطابق دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں راست باز اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والا بنا، ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت اور برائیوں کی نفرت پیدا فرما دے۔ مولا ہمیں کاروبار میں اور زندگی کے سارے معاملات میں دیانتدار بنا اور توفیق عطا فرما کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضگی سے ڈرتے رہیں۔ الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان راستوں پر چلا جن پر چل کر انہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی حاصل ہو۔